جو بے اولاد ہیں مالک انہیں اولاد عطا فرمائے. تمام دعاؤں کی اکبر دعا مالک ہمارے رہبر حقیقی امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے. ایک مرتبہ خلوص نیت کے ساتھ حصول عشق حسین علیہ السلام کے لیے معرفت توسل قرب امام زمانہ کے لیے بآواز بلند صلوات. سامنے گرامی قدر، میری آپ کے سامنے یہ مسلسل ساتھ میں گفتگو ہے، اور سرنامہ کلام میں میں نے جو آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں خدا تعالی ارشاد فرماتا ہے فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. ایک بلند تر صلوات پڑھیے گا. قابل گرامی قدر، یاد رکھیے گا یہ وہ کائنات کی لم یزل ہستیاں ہیں، یہ وہ کائنات کی عظیم ترین ہستیاں ہیں کہ یہ اگر ظاہر ہو جائیں تو محمد و آل محمد بن جاتی ہیں، چھپ جائیں تو اللہ بن جاتا ہے. ظاہر ہو جائیں محمد و آل محمد بن جاتے ہیں، چھپ جائیں تو اللہ بن جاتا ہے. اور خدا کی قسم ان ہستیوں میں یاد رکھیے گا جو عرش پہ اللہ کی رضا ہو اور فرش پہ مصطفیٰ کی رضا ہو اسے علی بادشاہ کہتے ہیں. آپ جو عرش پہ اللہ کی رضا ہو اور فرش پہ مصطفیٰ کی رضا ہو اسے علی بادشاہ کہتے ہیں. اور خدا کی قسم جب رضاؤں کی باری آئی تو قرآن میں نے دیکھا کہ رضائیں علی نے لے لی، لیکن جب محمد نے بازار میں حسین کو کاندھے پر اٹھایا تو ایسے لگتا تھا کہ رضاؤں کا مالک حسین ہے. تو اس لیے کیا جملہ کہنا چاہوں گا کہ یعنی کہ اللہ کی رضاؤں کا مالک اللہ نے علی کو بنا دیا، محمد کی رضاؤں کا مالک اللہ نے حسین کو بنا دیا، اور کعبے کی چابیوں کا مالک اللہ نے ابو طالب کو بنا دیا. جب رسول اللہ نے حسین بادشاہ کو کاندھے پر اٹھایا تو خدا نے آیت بھیجی تھی کہ اے محمد ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف کرنا دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کا رخ وہاں موڑیں گے جہاں آپ کی رضا ہوگی. ہم آپ کا رخ وہاں موڑیں گے جہاں آپ کی رضا ہوگی. اور حسنین بیٹھے تھے کاندھے پر، نبی کی زلفیں تھی حسین کے ہاتھوں میں، اور اللہ کہتا ہے ہم آپ کا چہرہ وہاں موڑیں گے جہاں آپ کی رضا ہوگی، جہاں آپ کی رضا ہوگی. اللہ کہتا ہے موڑیں گے ہم لیکن موڑ حسین رہا تھا. اللہ کہتا ہے موڑیں گے ہم لیکن موڑ حسین رہا تھا. تو معلوم ہوا. اور اللہ کی رضاؤں کے بارے میں آپ نے سنا کہ ہجرت کی شب علی بادشاہ بستر پہ سو گئے، اور نبی نے یہ کہہ کر علی کو سلا دیا کہ کافروں کی امانتیں واپس کر کے آنا، میں محمد تمہارا انتظار کروں گا. کافروں کی امانتیں واپس کر کے آنا، میں محمد تمہارا انتظار کروں گا. معلوم ہوا انتظار امام سنت نبی ہوتا ہے. کافروں کی امانتیں واپس کر کے نا میں محمد وہاں انتظار کروں گا. خوش ہو کر بات سنیے گا، یاد رکھیے جو محمد کافروں کی امانتیں علی کے علاوہ کسی غیر کو نہیں دیتا، وہ اپنے بعد اپنا ممبر کسی اور کو کیسے دے کے جا سکتا. تو معلوم ہوا اللہ کی رضا علی کے پاس، محمد کی رضا حسین کے پاس، کعبے کی چابی ابو طالب کے پاس. اب اگر اللہ چاہیے تو علی کو ماننا پڑے گا، رسول چاہیے تو حسین کو ماننا پڑے گا، کعبہ چاہیے تو ابو طالب کو ماننا پڑے گا. اگر تمہارے پاس نہ علی ہے، نہ حسین ہے، نہ ابو طالب ہے تو سمجھو نہ کعبہ ہے، نہ رسول ہے، نہ اللہ ہے. کیونکہ یہ ہستیاں رضاؤں کی مالک ہیں، اختیار ہے ان کا.
یہ اختیار اللہ ہے جن کا، یعنی یہ اختیار اللہ یعنی یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ جو چاہیں امر الہی سے کر سکتے ہیں۔ بندے محتاج ہوتے ہیں لیکن آل محمد محتاج نہیں ہوتے، آل محمد محتاج نہیں ہوتے۔ یہ تو آپ کا جب 11ویں سرکار کا زمانہ تھا تو علاقے کے لوگ مختلف علاقوں سے خطوط لکھتے تھے مولا کو تاکہ مولا اس کا جواب دیں۔ ان خطوط میں سوال ہوتے تھے، میں نے لکھا، میں نے اپنی حاجت بھی لکھ دی، سوال بھی لکھ دیا۔ مرزا صاحب نے لکھا، انہوں نے اپنی حاجت بھی لکھ دی، سوال بھی لکھ دیا، اور مولا ہر ایک کے سوال کا جواب دیتے تھے۔ یہ کب ہوتا تھا؟ جب معصومین کا زمانہ تھا، یعنی محمد کا زمانہ، علی کا زمانہ، حسن کا زمانہ، عسکری کا زمانہ۔ عسکری کے زمانے تک خطوط لکھے جاتے تھے۔ اب آیا 12ویں کا زمانہ، 12واں تو غیبت میں چلا گیا، لیکن کیونکہ امام حق پر ہوتا ہے خط آج بھی بھیجے جاتے ہیں، خط آج بھی بھیجے جاتے ہیں، لیکن جو اہل ہو سے جواب ملتا ہے۔ 15 شبان کو یار خاتے لکھتے، عریضے نہیں لکھتے، آپ 15 شبان کو آپ لوگ عریضے لکھتے۔ تو ہم عسکری کا زمانہ تھا، لوگ خطوط لکھتے تھے، تو ایک علاقے کے لوگوں نے خط لکھنا شروع کیے۔ ایک شخص وہاں کھڑا ہوا تھا، لوگوں نے کہا تو کیوں نہیں خط لکھتا؟ اس نے کہا میں امام میں عسکری کو امام مانتا ہی نہیں، میں مانتا نہیں تو خط کیوں لکھوں؟ لوگوں نے کہا تو مان نہ مان، وہ ہے تو امام، تیرے ماننے یا نہ ماننے سے اس کی شان میں کمی تو نہیں ہوتی، تو جو سوال ہے لکھ۔ پہلے وہ سوچتا رہا، جب سب نے خط لکھی اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی خط لکھتا ہوں۔ اس نے کاغذ لیا، معلوم ہے کہ قلم پر لکھنے کے لیے پہلے وقتوں میں دوات کے اندر قلم کو ڈبونا پڑتا تھا، ڈبوتے تھے اور پھر کاغذ پر 4 لفظ 5 لفظ لکھے، پھر قلم کو ڈبویا، پھر لکھے۔ اس نے قلم لی لیکن دوات نہ لی، اس نے خالی کاغذ۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، اب 200 خطوط لکھے گئے، 200 خطوط، اس کا خط بھی میں شامل کیا گیا۔ اب خط چلا گیا، مولا کے پاس خطوط ہے، مولا نے ہر خط کا جواب دیا، یہاں تک کہ جس نے کچھ نہیں لکھا ہوا تھا لیکن اس نے لکھا تو ہوا تھا، خالی ہاتھ پھیرا تھا لیکن لکھا کچھ نہیں ہوا تھا، مولا نے اس خط کا بھی جواب دیا۔ اب جب خطوط واپس آئے تو سب سے اوپر اسی کے خط کا جواب تھا، اس نے بغیر سیاہی کے لکھا تھا۔ اب لوگوں نے کہا اس کو جلدی کر، یہ خط کھول اور جواب دے کیا لکھا ہوا ہے۔ اب خدا کے سب خوش ہو کر سنے گا، جیسے ہی اس نے خط کھولا سب سے پہلے سلام لکھا ہوا تھا، سلام کے بعد اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا، اس کے باپ کا نام لکھا ہوا تھا، اس کے دادے کا نام لکھا ہوا تھا، 7 پشتوں تک اس کے نام لکھا ہوا تھا، پھر اس کی جو حاجت تھی اس کا جواب لکھا ہوا تھا، پھر جو اس کے سوال تھے پھر اس کا جواب لکھا ہوا تھا۔ جب سب حاجت اور سوال اور جواب لکھے تھے، اس کے بعد آخر میں مولا نے جملہ لکھا ہوا تھا، مولا میں یاد رکھنا، اب جملہ سنے گا، اس نے خط لکھا بغیر سیاہی کے، لیکن مولا نے ہر چیز کا جواب بھی دے دیا، باپ سے لے کر 7 پشتوں تک۔ مولا نے آخر میں جملہ لکھا، وہ جملہ بڑا قیمتی ہے۔ مولا نے فرمایا یاد رکھنا، ازل سے لے کر قیامت تک تلوار کے مالک بھی ہم ہیں، لوح و قلم کے مالک بھی ہم ہیں۔ علی حق، 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 نعرہ حیدری۔ ازل سے لے کر قیامت تک تلوار کے مالک بھی ہم ہیں۔ اس زمانے میں تلوار تھی، آج کے زمانے میں لیٹسٹ ویپنز کر لیں، دنیا جتنی ترقی کر لے مالک یہی رہیں گے، مالک تلوار کے۔ جملہ بڑا قیمتی ہے، تلوار کے مالک بھی ہم ہیں۔ تلوار ضروری ہے کیونکہ باطل سے جہاد کرنا ہے، حق نے جہاد باطل سے کرنا ہے، تو تلوار ہونا ضروری ہے۔ اس زمانے میں تلوار سے زیادہ لیٹسٹ کوئی چیز تھی نہیں، ایسا اسلحہ نہیں تھا۔ اب جتنے جدید اسلحے بن گئے، لیکن یاد رکھنا جو بھی بن جائے اس اسلحے کا مالک یہی آل محمد ہے۔ دنیا جو چاہے کر لے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ جب یہ 11ویں سرکار کا زمانہ تھا تو بنو عباسی کا بادشاہ، اس نے کہا کہ میں آج امام کو مرعوب کرتا ہوں، امام پر اپنا روب ڈالتا ہوں۔ امام پر اپنا روب ڈالنے کے لیے اس نے اپنے 70,000 فوجیوں کو کہا کہ ہر فوجی ایک جسے کہتے ہیں بوری سمجھ لیں، یا ایک گیرا جسے نہیں کہتے بڑی والی، ہر فوجی اپنے گھوڑے پر
مٹی کی بوری لادے، وہ لاد کر اس ایک مقام پر ڈالتا جائے. اب سنیں گا جملہ کیا ہے؟ تلوار کے مالک بھی ہم ہیں، لوح و قلم کے مالک بھی ہم ہیں. ایسے کہا ایک ایک مٹی کا بورا بھرو، گھوڑے پر لاؤ، لادو، اور ایک مخصوص ٹیلا مقرر کر دیا کہ اس پر ڈالتے جاؤ. اسے کہتے ہیں تل المخالی، ایک عربی میں اونچا ٹیلا، تل المخالی. اب 70,000 گھوڑوں نے جب اپنے اوپر مٹی کے تودے بھر کے وہاں ڈالے تو بڑی اونچی جگہ بن گئی. اب جب اونچی جگہ بنی تو عباسی بادشاہ نے اس کے اوپر بنایا اپنا تخت، اور تخت کے ساتھ رکھی کرسی، اور اپنی فوج کو کیا تیار. امام کو بلایا، امام پاس آ کر بیٹھے. جب امام پاس آ کر بیٹھے تو اس نے اپنی فوج کو اشارہ کیا کہ اب امام کے سامنے سے گزرو. جیسے آج کل بھی ہر ملک کی کوشش ہوتی ہے کہ روب ڈالنے کے لیے پریڈ کرتے ہیں. بڑے بڑے ملک ہیں، سپر پاورز اپنی طاقت دکھاتے ہیں کہ ہم کتنے پنکچول ہیں، آرگنائز ہیں، اور ہم کسی دشمن ملک کو اپنے اوپر آنکھ نہیں اٹھانے دیں گے. آپ دیکھیں رشیا ہو، امریکہ ہو، چائنا ہو، ہر ملک، پاکستان ہے، ہر ملک اپنے اپنے پریڈ کرتا ہے فوج کی، آرمی کی. اب اس نے بھی کہا چلو ہمارے سامنے سے گزرو. اب سب اسلحہ اٹھا کر، نیزے، تلوار، کمان اٹھا کر گزرے بادشاہ کے سامنے اور امام کے سامنے. امام کے سامنے سے جب فوجی گزرتے گئے تو امام مسکرائے. تو بادشاہ وقت امام کو کہتا ہے مولا میری فوج دیکھی، میری طاقت دیکھی؟ مولا نے کہا ہاں دیکھی. اب جواب سنو، انہوں نے تو بڑے فخر نال گال کی تھی نا، اب میری لاکھ فوج گزری ہے، مولا میری فوج دیکھی؟ مولا نے مسکرا کر جواب دیا ہاں دیکھی. مولا میری طاقت دیکھی؟ کہاں دیکھی. اب وہ مولا پر روک ڈالنا چاہ رہا تھا. کچھ دیر کے بعد مولا چپ رہے. کچھ دیر کے بعد مولا مسکرا کر کہا ہماری بھی ایک فوج ہے. مولا نے کہا ہماری بھی فوج ہے. حیران ہو گیا، مولا میری تو فوج یہاں چل رہی ہے، آپ کی فوج کہاں ہے؟ مولا کیا خفیہ فوج بنائی ہوئی ہے؟ وہ اپنے مطابق سوچا نا. کہتا مولا کیا خفیہ فوج بنائی ہوتے ہو؟ اگر ہے تو دکھاؤ، اگر فوج ہے تو دکھاؤ. مولا نے کہا یاد رکھنا ہم معصوم ہیں، ہم کوئی بھی کام چھپ کر نہیں کرتے. ہم معصوم ہیں، ہم کوئی بھی کام چھپ کر نہیں کرتے. کہا مولا اگر فوج ہے تو دکھاؤ. مولا نے ایسے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اوپر دیکھ. اب دیکھا تو حیران ہو گیا، فضا میں فوجی فوجی، ہاتھوں میں تلواریں ہیں. آسمان پر دیکھا فوجی فوجی، خلا میں دیکھا سپاہی سپاہی ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں آگ کے گولے ہیں. اب معاملے میں دیکھتا گیا اوپر تک. پہلے آسمان پر دیکھا سپاہی، دوسرے آسمان پر دیکھا سپاہی، ساتوں آسمانوں تک دیکھ کر حیران رہ گیا. لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ان گنت تعداد میں سپاہی کھڑے ہوئے ہیں. ان کی آنکھوں سے آگ برس رہی ہے، ہاتھوں میں تلوار نکالی ہوئی ہے. اور امام کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں امام حکم کیجئے اس کا کیا کرنا ہے؟ یہی مارنا ہے یا آگ کا شعلہ پھینکنا ہے؟ دیکھیں امام جو کام کرتے ہیں وہ دائمی کرتے ہیں. امام ایسے دنیا جنگیں لڑتی ہے اپنی ریاست کا رقبہ بڑھانے کے لیے، دنیا جنگیں کرتی ہے اپنی شناخت بنانے کے لیے. یعنی ہر قبیلے کی، کوئی قبیلہ وہ چاہتا میری شناخت ہو، وہ کہتا ہے مجھے آزادی مل جائے. ایسی اسی پر جنگیں ہوتی ہیں. دنیا اس لیے جنگیں لڑتی ہے تاکہ رقبہ بڑھ جائے، دنیا تاکہ پیسہ زیادہ آ جائے. اگر برٹن نے ہندوستان پر برطانیہ آیا تو اس لیے ہے کیونکہ اس وقت ہندوستان ایک امیر ترین جگہ تھی. حیدرآباد کی ریاست دنیا کی امیر ترین ریاست تھی، بنگال کی ریاست دنیا میں امیر ترین ریاست تھی. تو گوروں نے جنگ آزادی کی، جنگ آزادی کے نام پر، کاروبار کے نام پر یہاں آئے اور قبضہ کیا. انہوں نے اس لیے قبضہ کیا کہ انہیں ہم اچھے نہیں لگتے تھے. وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہاں دربار ہے یا مسجدیں تھی یا یہاں پر کوئی اور مذاہب بستے تھے. وہ اس لیے آئے تھے کہ یہاں دولت تھی، کیونکہ دنیا جنگیں لڑتی ہے دولت کے لیے.
دنیا رقبے بڑھاتی ہے اپنی شناخت کے لیے، لیکن آل محمد اس بنیاد پر کبھی جنگ نہیں لڑے، اور اسلام کے نام پر جنگ لڑی نہیں جا سکتی کیونکہ حجت پردے میں ہے۔ ایک گالا میں یہ باتیں بھی ہونی چاہیے تھوڑی سی، کیونکہ اسلام کے نام پر دنیا جنگ لڑ نہیں سکتی کہ حجت پردے میں، جب تک حجت صاف نہ ہو اسلام کے نام پر جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ خدا کی قسم جس ہستی نے آل محمد سے اگر تلوار اٹھائی وہ قیامت تک آمن ہو گئی۔ دنیا کی ہزاروں جنگیں ہوئی ہیں انہیں جانتا کوئی نہیں، لیکن خندق کی لڑائی قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ ہزاروں جنگیں ہوئی ہیں دنیا میں، لوگ بھول جاتے ہیں، لوگوں کو زوری پڑھایا جاتا ہے، لیکن خندق کی جنگ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، خیبر کی جنگ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، حسین نے تو ابھی جنگ لڑی نہیں تھی، حسین نے تو ابھی جنگ لڑی نہیں تھی، حسین نے تو بس ابھی اپنی تلوار نیام سے نکالی تھی، جلوہ دکھایا تھا، اور قیامت تک کربلا بن گئی، قیامت تک کربلا بن گئی، یہاں تک کہ عسکری تک کسی نے جنگ نہیں لڑی۔ جس دن انہوں نے آ کر جنگ لڑی بس کائنات میں فقط 14 رہ جائیں گے۔ جس دن ان ہستیوں میں سے اگر کس نے جنگ، محمد مصطفیٰ نے کبھی کسی علاقے پر قبضے کے لیے جنگ نہیں لڑی، انہوں نے صرف رسالت کا پیغام پہنچایا تو کافر دشمن بنے اور مجبوراً مکے سے مدینے جانا پڑا محمد مصطفیٰ کو۔ اس کے بعد جتنی جنگیں مسلمانوں نے لڑی وہ اپنے روب اور دبدبے کے لیے لڑی، محمد مصطفیٰ روب کے لیے نہیں لڑتے تھے، وہ تو رحمت للعالمین تھے، وہ کہتے تھے کہ بس اللہ کو ایک جانو، محمد کو نبی مانو، جب مجھے نبی مانو تو میرے وسیع علی کو بھی وسیع مانو۔ اس لیے امام نے فرمایا ہماری بھی فوج ہے، جو فوج معصومین کی ہے وہ کائنات کی ہر فوج پہ بھاری ہے، وہ کائنات کی ہر فوج پر بھاری۔ حسین کے 72 لوگوں سے قیامت تک نہیں سنبھالے جائیں گے، حسین کے 72 قیامت تک۔ میں نے آپ کو جملہ کہا تھا نا کہ یہ ہستیاں ہیں جن کا اختیار ہے، مولانا نے فرمایا تلوار اور قلم کے مالک ہم ہیں، تلوار اور لوح قلم کے مالک ہم ہیں۔ اس لیے نبی نے فرمایا یا علی یاد رکھنا اللہ نے لوح محفوظ کو تیرے دل کے نور سے خلق کیا، اللہ نے لوح محفوظ کو تیرے دل کے نور سے خلق کیا، اس لیے یاد رکھنا لوح محفوظ پر لکھا بعد میں جاتا ہے، علی کو پہلے پتہ ہوتا ہے۔ لوح محفوظ میں سب محفوظ ہوتا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے آدم نے کب آنا تھا کب جانا تھا، نوح نے کب آنا تھا کب جانا تھا، عیسیٰ کے ساتھ کیا ہونا تھا۔ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کتنی بار آپ آنکھ جھپکو گے، کتنی بار زندگی میں تمہارا دل دھڑکے گا، یہ اللہ کا ڈیٹا بیس ہے۔ دنیا نے تو پاکستان کا نادرہ ہے، نادرہ میں زیادہ زیادہ کیا معلومات ہوتی ہے، باپ کا نام کیا ہے، بیٹے کا نام کیا ہے، سکنا کیا ہے، علاقہ کیا ہے، that's it۔ اور وہ بھی وہ معلومات جو آپ لکھواتے ہیں۔ لوح محفوظ میں وہ لکھا جاتا ہے جو وہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے تمہارا دل کتنی زندگی میں کتنی بار دھڑکے گا، وہ جانتے ہیں۔ تو جن کو یہ پتا ہو کہ تمہارے دل کی دھڑکن زندگی میں کتنی بار ہوگی، جن کو یہ پتا ہو کہ لکھا ہو اس وقت علی لکھ کر گئے تھے، لکھا تھا نا لوح محفوظ میں، تم مجلس میں آئے بیٹھے ہو، لوح محفوظ میں لکھا گیا تھا تو مجلس میں آئے بیٹھے ہو، تو کیا کہا یا علی اللہ نے تیرے قلب کے نور سے لوح محفوظ کو خلق کیا۔ لوح محفوظ میں بعد میں لکھا جاتا ہے علی کو پہلے پتا ہوتا ہے۔ یہ اختیار اللہ، ان کا کائنات کی ہر چیز پر اختیار ہے، اب ان کی مرضی یہ کب ظاہر کریں یا یہ کب ظاہر نہ کریں۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، خوش ہو کر سنیے گا، پھر سنیے، ان کی مرضی یہ اختیار کب ظاہر کریں کب نہ کریں۔ جب یزید کے دربار میں لعنت بیش، جب یزید کے دربار میں سب اکٹھے ہو گئے
تو 36 ملکوں کے سفیر بیٹھے ہوئے تھے. اب جملہ سنیے گا ذرا, یہ مصائب نہیں پڑھا, آنکھوں سے مقدس آنسوں کو روکے گا اور یہ فضیلت کا جملہ سنیے گا. یزید کے دربار میں 36 ملکوں کے مزاج سفیر بیٹھے ہوئے تھے. اور ان سفیروں نے کہا یزید تو نے اپنے تخت کے لیے اپنے نبی کے بیٹے کا سر کاٹ دیا ہے. مصائب نہیں, جملہ سنیے گا. تو نے اپنے تخت کے لیے حسین کو شہید کر دیا, حسین کے کنبے کو شہید کر دیا اور ان کے بچوں کو اسیر کر لیا, گھر والوں کو. اب 36 سفیروں کو جواب دینا تھا, یعنی باقی ملکوں کے سربراہان کو وہ سیٹسفائی کرنا چاہ رہا تھا. اب یزید کھڑا ہوا تخت پر, اس نے کہا میں نے حسین کو اس لیے قتل کیا کیونکہ حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا. جملہ سنے. میں نے جملہ پہلے کہا یہ ہستیاں اختیار اللہ ہیں, یہ وہ ہے جو اللہ کا اختیار ہے, جن کا ہر چیز پر قادر اور مطلق ہونا لازم ہے. یہ کہتا ہے حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا, حسین میرے اختیار کا قائل نہیں تھا, حسین میرے اختیار کا انکاری تھا, اس لیے میں نے اسے کربلا میں بلایا, اسے شہید کر دیا, اسے قتل کروا دیا تاکہ اسے بتا سکوں میرے پاس اختیار ہے تو میں تجھے قتل کروا سکتا ہوں. اب یہ اس نے 36 ملکوں کے سفیروں کو تقریر سنائی, اور تقریر میں جملہ کیا تھا کہ میں نے کربلا بلا کر اس لیے قتل کروایا تاکہ میں حسین کو اپنا اختیار جلداز دکھا سکوں. تھک کر نہ سنے گا, بڑی بیداری کے ساتھ, بے شک آپ تک ساری پچھلے دنوں کی مجلس سے بھول جائیں, لیکن یہ جملہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے. جیسے ہی کہا نا, اسی وقت ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, خدا کی قسم علی کا بولتا ہوا قرآن شہزادی کائنات کڑیوں میں کھڑی ہو گئی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, جملہ سنیے گا. اب جملہ سنیے. 36 سفیر بیٹھے ہوئے ہیں, شہزادیاں قید ہیں, یزید تخت پر ہے. مرزا صاحب جب اس نے حسین اپنے اختیار پر بات کی اور حسین کے اختیار کو کہا کہ وہ مانتا نہیں تھا, بی بی کھڑی ہوئی, پہلی مرتبہ علی کے لہجے میں علی بن کر علی کی بیٹی یزید کے دربار میں بولی. شہزادی ویسے نہیں بولی کبھی دربار میں, مصاحب میں پڑھا لیکن تھوڑا سا آنسوں کو روکے گا میرے بندے ہاتھ دیکھیے. علی کی بیٹی ویسے نہیں بولی, علی کی بیٹی یزید کے سامنے گڑ گڑائی نہیں, اسے یہ نہیں کہا میری مدد کر, اسے یہ نہیں کہا رحم کر, نہ سردار تھے, سردار کبھی رحم کی درخواست نہیں کرتے, سردار دنیا سے چلے جائیں رحم کی اپیل نہیں کرتے. اب جب اس نے 36 سفیروں کو کہہ دیا کہ حسین میرے اختیار کو, یزید کے اختیار کو نہیں مانتا تھا, میں نے قتل کر دیا, کیونکہ بات آئی تھی اختیار پر اور وہ حسین پر یہ کہہ رہا تھا کہ حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا. تو بی بی ہتھ کڑیوں میں کھڑی ہوئی اور خدا کی قسم علی کا یہ قرآن علی کے لہجے میں علی بن کر پہلی مرتبہ بولا, اور یزید کو دیکھا کہا, او یزید علی کی بیٹی تجھ سے بات کرنا چاہتی ہے. اوہ ہوئے ہوئے, بیداروں کا جملہ سنے گا. اب تو مصاحب میں سنتے ہیں نا, یہ جملہ سنے آپ ممبر پر اگر بیان کرے کوئی, اے یزید علی کی بیٹی تجھ سے بات کرنا چاہتی ہے. لہجہ علی کا, انداز علی کا, 36 سفیر سہم گئے, یہ بول کھول رہا ہے. یزید وہیں رک گیا. جب یزید نے دیکھا آگے سے بول نہ سکا, اے یزید میں تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں, لیکن بات کرنے سے پہلے ایک بات کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ تیرے دربار میں شور بہت ہے, تیرے دربار میں شور بہت ہے. یزید نے اشارہ کیا کہ کوئی کسی فوجی کی آواز نہ آئے. بی بی نے کہا نہیں, بی بی نے کہا تیرے دربار میں ہے روشن دان, ان روشن دانوں سے ہوا آتی ہے, ذرا اس ہوا کو روک. خوش ہو کر سن یار, خوش ہو کر سن بھائی, ذرا اس ہوا کو روک. یزید کہتا میرا تو فوجیوں پر اختیار ہے, ہوا پر اختیار نہیں, میں ہوا نہیں روک سکتا. کیوں نہیں روک سکتا؟ کیونکہ یہ بشر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, بشر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ وہ ہوا کو روک سکتے. بی بی میں ہوا نہیں روک سکتا. بی بی نے کہا اچھا, اگر تو ہوا نہیں روک سکتا, تیرے دربار میں گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں, گھوڑوں کی عادت ہے کہ وہ اپنے قدموں کو اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں, کبھی اپنا دایاں قدم نیچے رکھتے ہیں, کبھی بایاں اٹھاتے ہیں, کبھی بایاں رکھتے ہیں, کبھی دایاں اٹھاتے ہیں, وہ اپنے ٹانپوں کو زمین پر مارتے رہتے ہیں, وہ ایک جگہ ساکت کھڑے نہیں ہوتے. ذرا ان گھوڑوں کو کہیں کہ اپنے ٹانپوں کو روکیں.
अब इन अपनी टापों को रोको। वो कहता है बीबी पहले कहती हवा को रोको, अब कहती घोड़ों की टापों को रोको। कहता बीबी मेरा जानवरों पर अख्तियार नहीं है। ओए होए 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 होए। बीबी ने कहा तेरा जानवरों पर अख्तियार नहीं है? कहता नहीं मेरा जानवरों पर अख्तियार नहीं है। बीबी ने कहा अच्छा छोड़, ना हवा को रोक ना घोड़ों की टापों को रोक, वो जो तेरे दरबार में ऊंट खड़े हुए हैं उन ऊंटों की गर्दन में है घंटी, एक काम कर इन ऊंटों की गर्दनों को रोक ताकि घंटी से आवाज ना आए, ताकि अली की बेटी खिताब कर सके। वो आगे से कहता है बीबी तो कैसी बातें करती है, ये मेरे इख्तियार में कहा है, मैं कैसे घंटी को बजने से रोक सकता हूँ, मैं कैसे ऊंटों की टापों को रोक सकता हूँ, मैं कैसे रोशनदान से आती हवा को रोक सकता हूँ। बीबी ने फरमाया अच्छा ना तू हवा को रोक सकता है, ना तू घोड़ों की टापों को रोक सकता है, ना तू ऊंटों की गले में बंधी हुई घंटियों को रोक सकता है। अच्छा तो तू तो कहता था कि तेरा इख्तियार था, तूने हुसैन को कत्ल कर दिया, हुसैन तेरे इख्तियार को नहीं मानता था। अब आलम जलाल ने शहजादी ने एक कदम आगे बढ़ाया और ऊंची आवाज में दरबार में कहा खामोश। ओए होए 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 होए। ऊंची आवाज में बीबी ने दरबार में कहा आपने तवज्जो नहीं की, खामोश। बीबी का इतना कहना था हवा रुक गई, घोड़ों के कदम वहीं रुक गए, जिसके ताप हवा में थे वो वहीं रुक गए, जिसके जमीन पर थे वहीं रुक गए, ऊंटों के गर्दनों में बंधी हुई घंटियां वहीं रुक गई, जितने दरबार में फौजी खड़े थे सफीर खड़े थे सब पत्थर के बन गए, अकेला यजीद बैठा हुआ था, सब पत्थर के बन गए, अकेला यजीद बैठा हुआ था। अब खौफ से यजीद की आंखें बाहर निकल आई, खौफ से यजीद की आंखें बाहर निकली, घबरा के कहते बीबी ये तूने क्या कर दिया, तूने हवा भी रोक दी, तूने घंटियों को भी रोक दिया, तूने मेरे सारे फौजियों को पत्थर बना दिया, बीबी ये तूने क्या कर दिया। बीबी आगे बढ़ के कहती है लांती अब बता अख्तियार तेरे पास है या हमारे पास है, अख्तियार तेरे पास है या हमारे पास है। कान खोल कर सुन, कहती हम नहीं कहती तू है, कहती हम नहीं कहती बुलंद तर सलवात पढ़िएगा। कहती हम नहीं कहती तू है। ये तो मैं वही जुमला कहना चाहूँ आले मोहम्मद का एहसान है, इन्होंने कभी जंग नहीं लड़ी। दुनिया में जितनी जंगें हो रही हैं ना ये आले मोहम्मद के लिए नहीं, ये अपनी ज़ात के लिए लड़ रहे हैं, अपनी दुकान के लिए, अपनी चौधरी के लिए। हर बंदा अपने आप को मनवाने के लिए लड़ता है। वाहिद हस्ती है 14 जो अल्लाह को मनवाने के लिए लड़ी थी, वाहिद हस्ती इसलिए जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेंगी, क्योंकि ये अल इख्तियारुल्लाह है, ये अल्लाह का इख्तियार है, ये लोहे महफूज के मालिक है, ये इलाही फौज की सिपह सलार है, इलाही फौज की सिपह सलार है। इसलिए क़यामत के दिन जब लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा तो अली ही सामने नजर आएगा। तो मालिक जो मालिक होता है आखिर में वही जाहिर होता है और वही फैसले करता है कि मेरी ज़मीन पर तुम कैसे रहे थे। अबू तुराब फैसले करेगा कि तुराब पर रहकर तुमने क्या किया था। बस हज़ारों दो जुमले मसाइब के और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। हज़ारों कायनात का करबला में हर शहीद निराला शहीद है, हर शहीद निराला शहीद। हज़ारों जब हुसैन बादशाह फहरिस्त बनाने लगे ना, आपने तो सुना हुआ है कि शहजादी सुगरा का नाम फहरिस्त में नहीं था। शहजादी शाम शरीकत हुसैन बीबी है। बीबी जानती थी हुसैन तो मेरा नाम लिखेंगे जरूर। बीबी ने हुसैन बादशाह से पूछा भैया फहरिस्त बनाई का बनाई का मेरा नाम लिखा। हुसैन रोकर कहते हैं आपकी शोहर की मर्जी के बगैर मैं आपको लेकर नहीं जा सकता, शोहर इजाजत ना दे, शरीयत में है औरत बाप की लाश नहीं जा सकती, मैं शरीयत के खिलाफ कैसे जाऊं, जब आपके शोहर इजाजत देंगे तो मैं लेकर जाऊंगा। कहा अच्छा शोहर की इजाजत चाहिए। अब शहजादी तेजी से दौड़ती हुई रोती हुई घर आई। उस वक्त जनाब अब्दुल्ला बिस्तर पर लेटे हुए थे और लोग कहते जनाब अब्दुल्ला की तबीयत नासाज थी, बीमार थे। वो बीमार नहीं थे,
انہیں جب پتہ چلا تھا کہ اب کربلا ہوگی، حسین مارا جائے گا، یہ صدمہ اتنا لگا عبداللہ کو کہ عبداللہ بستر پہ لیٹ گیا۔ نہ بیمار نہیں تھے، یہ صدمہ لگا ان کو کربلا کا، اور یہ کربلا کا صدمہ کھا گیا کہ یہ مستورات جائیں گی، سب پتہ تھا کربلا کا۔ عبداللہ بستر پر لیٹے ہوئے، شہزادی شام بستر کے اس جانب آئی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ جناب عبداللہ کو پتہ نہیں چلا۔ کچھ دیر کے بعد شہزادی کی بیٹی آئی، کہتی ہیں بابا کو، بابا وہ دیکھ اماں زمین پر بیٹھی، اماں زمین پر بیٹھی، علی کی بیٹی زمین پر بیٹھی۔ جناب عبداللہ تڑپ کر اٹھے، شہزادی کے پاس ہے، کبھی بھی خیر ہو میری زندگی میں زمین پر بیٹھی، میں ابھی زندہ ہوں، خیر تو ہے۔ شہزادی رو کر فرماتی ہے میں نے جانا ہے حسین کے ساتھ، حسین نے میرا نام فہرست میں نہیں لکھا، حسین کہتا ہے جب تک شوہر اجازت نہیں دے گا میں تجھے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو ہے، رو کر کہتا بی بی جو چیز حق مہر میں لکھ دی جائے اس کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، جو چیز حق مہر میں، تصور بھائی تاریخی والے سے بتا، جو چیز حق مہر میں لکھ دی جائے اس کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ جب کہنا مطالبہ نہیں کیا تو بی بی پوچھتے حق مہر میں کیا لکھ دیا جائے؟ اب جناب عبداللہ رو کر فرماتے جب آپ کا نکاح میرے سے ہوا تھا تو علی میرے پاس آئے تھے اور میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے مجھے ایک جانب لے کر گئے تھے اور مجھے رو کر کہا تھا میں حق مہر میں ایک شرط لکھوانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مولا آپ ہر شرط لکھوائیں میں قبول کروں گا۔ کہا نہیں ایک شرط۔ کہا کون سی شرط؟ کا شرط یہ ہے جب حسین مدینہ چھوڑے گا تو زینب کو روکے گا نہیں، زینب کو میری بیٹی کو روکے گا نہیں۔ کب میں نے لکھ دیا تھا، اب پوچھے نہیں، جیسے جی چاہے چلی جائے، جب جی چاہے چلی جائے۔ جب اجازت ملی نا تو جناب عبداللہ رو کر کہتے ہیں اس گھر میں ہر چیز اس کی مالکن تو ہے، میری کربلا میں بھی جداد ہے، کربلا کے آس پاس کے علاقوں میں، میری شام میں بھی جداد ہے، میری مکے میں بھی جداد ہے، میری یمن میں بھی جداد ہے، جہاں سے کچھ چاہیے لے لے۔ بی بی نے کہا ابھی تو کچھ نہیں چاہیے، بعد میں شام میں تیری جداد میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا چاہیے۔ وہ کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ حسین کی چھوٹی امانت شام رہے گی، شام سکینہ کی وجہ سے شہزادی زینب شام رہی، کہیں حسین کی بیٹی اکیلی نہ ہو جائے۔ کہا وہ ابھی نہیں، بعد میں تیری زمین میں سے ایک ٹکڑا لوں گی، شام میں جہاں میری قبر بنے گی۔ کبھی بھی ابھی کیا چاہیے؟ بندہ سفر میں جاتا ہے، ہزار چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ابھی بھی کچھ چاہیے تو بتا۔ چند لوگ فرماتے تیرے گھر سے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک کمرے میں گئی، اپنا پرانا صندوق کھولا، اس صندوق میں سے اماں زہرا کی چادر نکالی اور رو کر کہا بس اس گھر سے چادر لے کر جا رہی ہوں۔ اپنی بیٹیوں کو کہا خبردار سغرا کو کچھ ہونے نہ دے، سغرا کے ساتھ سائے کی طرح رہنا، سغرا کا خیال رکھنا۔ اور محمد کو کہا کہ تم اپنے باپ کا خیال رکھنا، تمہاری باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، شکایت کا موقع نہ دینا۔ یہ کہہ کر بی بی روانہ ہو گئی۔ 10 شعبان کو یہ قافلہ مکے پہنچا، حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اب یہ واپس کربلا کی طرف روانہ ہونے لگے تو حسین نے دیکھا ایک گھوڑ سوار ہے جو دوڑتا ہوا قافلے کی طرف آ رہا ہے۔ جب گھوڑ سوار قریب آیا تو حسین پہچانے یہ عبداللہ ہے۔ جناب عبداللہ قریب آئے، دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو گلے سے لگایا۔ حسین پوچھتے ہیں عبداللہ خیر تو ہے اتنا سفر کر کے دوڑتا ہوا ہے؟ عبداللہ کہتے ہیں مولا کا اجازت دے میں شہزادی زینب سے ایک لمحے کے لیے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ بتا کہ شہزادی زینب کا محمل کہاں ہے، علی کی بیٹی کا محمل کہاں ہے؟ حسین بادشاہ نے اشارہ کیا وہ علی کی بیٹی کا محمل ہے۔ اب جناب عبداللہ علی کی بیٹی کی محمل یعنی اپنی زوجہ کے محمل کے بالکل ساتھ ہے، ایسا سے بی بی کو آواز دی، یہ آواز دی، ادھر بی بی نے محمل کا پردہ ہٹایا، بی بی نے بچوں کا نہیں پوچھا، بی بی نے بیٹیوں اور بیٹوں کا نہیں پوچھا، بی بی نے فوراً محمل کا پردہ ہٹا کر پہلا جملہ کہا عبداللہ مجھے واپس لینے تو نہیں آیا، مجھے واپس لینے تو نہیں، عبداللہ مجھے واپس لینے تو نہیں آیا۔
عبداللہ رو کر فرماتے میری جرت میں واپس لینے ہوں، جو چیز لکھ دی گئی وہ لکھ دی گئی، میں تجھے واپس نہیں بلا سکتا۔ کہا عبداللہ پھر کیوں آیا ہے، اتنا سفر کر کے کیوں آیا ہے؟ تب کہا نا کیوں آیا ہے؟ تو جناب عبداللہ رو کر فرماتے تو جانتی ہے کہ حسین ہمارا امام ہے اور ہم ہیں حسین کی ریت، اور ریت پر فرض ہوتا ہے کہ جب امام پر مشکل وقت آئے تو وہ صدقے دیتی ہے۔ تو بی بی صدقے کا سامان لایا تھا تاکہ حسین کے لیے صدقہ دے سکے۔ بی بی بولتے اچھا کہاں ہے صدقے کا سامان؟ جب کہا نا کہاں ہے صدقے کا سامان، جناب عبداللہ نے دائیں جانب سے اون کو آگے کیا، ماتا پر کے سن، دائیں جانب سے اون کو آگے کیا، بائیں جانب سے محمد کو آگے کیا، رو کر کہا یہ صدقے کا سامان ہے۔ بی بی رو کر فرماتی ہے میں سید ذاتی ہوں، تو نے کہا نا صدقے کا سامان ہے، میں نے ہاتھ نہیں لگاؤں گی، اون کو عباس کے حوالے کر، محمد کو اکبر کے حوالے کر، اون کو عباس کے حوالے کر، محمد کو اکبر کے حوالے کر۔ بس عزیزانو یہ قافلہ کربلا پہنچ گیا، یہ وہ شہزادی جب 11 محرم کو یہ قافلہ قیدی ہو کر کربلا سے چلانا، اور حمید روایت کرتا ہے میں نے دیکھا کربلا میں ہر مزدور نے ہر لاش پر ماتم کیا۔ پھر سنیے، ہر مزدور نے ہر لاش پر ماتم کیا۔ میں نے دیکھا کربلا میں 2 لاشیں لاوارث رہ گئی، اور حمید کہتا ہے میں نے سید سجاد سے رو کر پوچھا یہ جو 2 لاشیں لاوارث رہ گئی کیا ان کا وارث کوئی نہیں ہے؟ جو اس وقت سجاد رو کر فرماتے ہیں ان لاشوں کا وارث ان کی ماں علی کی بیٹی ہے، اس نے وعدہ کیا جب تک زندہ رہوں گی اکبر کا ماتم کروں گی، بچوں کو یاد نہیں کروں گی جب تک زندہ رہوں گی۔ اس لیے شہزادی جب تک زندہ رہی انہوں نے محمد کو یاد نہیں کیا، کبھی یاد نہیں کیا۔ کربلا میں اون شہید ہوئے، سفر میں گئی، قید میں رہی، واپس دربار میں آئی، لیکن واپس رسول اللہ کے دربار پر آئی، لیکن کبھی بھی بیوی بچوں کو یاد نہیں کیا۔ اب عزیزانو 10ویں کا دن آیا، ہر مزدور نے اپنے بچوں کو تیار کرنا شروع کیا، ہر مزدور نے اپنی قربانی تیار کرنا شروع کی۔ اللہ تعالیٰ کے اکلوتے 2 بچے تھے اون و محمد، جن کو ان کی ماں نے تیار نہیں کیا۔ بڑی خواہش تھی اون و محمد کی کہ اماں ہمیں تیار کریں، اس لیے 10ویں کی رات اون و محمد اماں کے خیمے کے سامنے سو گئے، شاید کسی بہانے اماں ہمیں دیکھیں، اماں کو ترس آئے، اماں ہمیں سینے سے لگائے، ہمیں تیار کریں۔ بی بی رو کر فرماتے تم ہو اکبر اور عباس کا صدقہ، میں اکبر کو دیکھتی رہوں گی، تمہیں تیار نہیں کروں گی۔ اور دارو یہ واحد بچے ہیں جن کو ان کی اماں نے تیار نہیں کیا، عباس نے تیار کیا۔ جب دونوں ننھے شہزادے تیار ہو گئے نا تو محمد تھا چھوٹا، 7 برس کی عمر تھی محمد کی بڑی خواہش تھی ایک بار اماں زینب سینے سے لگا لے۔ اس لیے تیار ہونے کے بعد یہ ننھا شہزادہ خیمے کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور چھپ کر کے اندر دیکھتا رہا، لیکن بی بی نے سر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ بی بی نے کہا تم صدقے ہو خیمے کے باہر رہنا۔ بڑی خواہش تھی بچوں کی کہ اماں ایک بار اندر بلا کے سینے سے لگائے، لیکن شہزادی نے سینے سے نہیں لگایا۔ بچے چپ کر کے کھڑے رہے، اور کچھ دیر کے بعد شہزادی اندر سے بولتی ہے جانتے ہو کس کے بچے ہو؟ کہا جانتے ہیں۔ جانتے ہو کس کے نواسے ہو؟ کہا جانتے ہیں علی کے نواسے ہیں۔ کہا بس علی کی یاد کو تازہ کر دو۔ 7 برس کا محمد کہتا میں تو 7 برس کا ہوگا، کوئی نہیں، علی کا نواسا ہے، یاد تازہ کر۔ بی بی نے آنسو نہیں بہائے۔ اب اللہ تعالیٰ اور محمد پھر سر چکا کر بی بی کہہ رہی میری کچھ شرطیں ہیں، اگر ان شرطوں کو پورا نہ کیا زینب تمہیں معاف نہیں کرے گی، یہ شام والی شہزادی تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ اور کہتا اماں حکم کر ہر شرط پوری کریں گے، حکم کر ہر شرط پوری کریں گے۔ بی بی فرماتے جانتے ہو یہ جاگیر کس کی ہے؟ جانتے ہو یہ جاگیر کس کی ہے؟ اور کہتا ہے اماں علی اکبر کی جاگیر ہے۔ اور جانتے ہو تم کون ہیں؟ اماں اکبر کے صدقے کا، خبردار اکبر کی جاگیر میں نہ گرنا۔ شرم کر کے ماترو، شرم کر کے ماترو، ہاتھ سینے پہ، خبردار اکبر کی جاگیر میں نہ گرنا، اکبر کی جاگیر سے دور گرنا۔ آپ چاہیں نا کربلا 11 سے 12 میل دور قبر ہے اونو محمد کی، کیونکہ اماں کا حکم تھا اکبر کی جاگیر میں نہیں گرنا۔ اماں دوسری شرط کیا؟ میں جانتی ہوں تم پیاسے ہو، لیکن یاد رکھنا تم اصغر سے افضل نہیں، تم سکینہ سے افضل نہیں۔ اگر بھول کر بھی پانی پر نظر پڑی تو زینب معاف نہیں کرے گی، زینب معاف نہیں کرے گی۔ اماں جو حکم کا تیسری
تیسری شرط یہ ہے کہ حسین صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گیا ہے. شرم کر کے کیوں رو رہا ہے؟ حسین صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گیا ہے. جب تم زین چھوڑنا، خاموشی سے زین چھوڑنا، خبردار حسین کو نہ بلانا. بڑا تھک گیا ہے، 11 میل دور جائے گا، پھر واپس آئے گا، خبردار حسین کو نہ بلانا. اما جو حکم. بس ہزاروں عباس نے اون محمد کو تیار کر کے گھوڑے پر بٹھایا. دونوں ننھے شہزادے گھوڑے پر بیٹھے. اب دونوں نے جب جنگ شروع کرنا تھی تو عباس ٹیلے پر کھڑے ہو گئے تاکہ اون محمد کی جنگ دیکھ سکے. اون محمد نے نرالا کام کیا. جیسے ہی گھوڑے پر بیٹھے اون محمد کو اشارہ کرے کہتا بھیا گھوڑے کے اوپر کھڑا ہو جا. دونوں شہزادے گھوڑے پر کھڑے ہو کر گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا. اون محمد آگے آگے، یزیدی پیچھے پیچھے. اون محمد آگے آگے، یزیدی پیچھے پیچھے. عباس رو کر کہتے ہیں حسین سے مولا مجھے اون محمد نظر نہیں آتے. حسین نے کہا میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ. اب عباس کا منظر عجیب ہے. جب 11 میل دور پہنچے نا تو اون گھوڑے کو رو کر گھوڑے کی زین پر بیٹھا. اپنے بھائی کو کہتا محمد تو بھی بیٹھ جا، اکبر کی جاگیر ختم ہو گئی، ہماری جاگیر شروع ہو گئی. نانے کی یاد کو تازہ کرے. ننے ننے شہزادوں نے جنگ کرنا شروع کی. کوئی شہزادوں کو پتھر مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے. عزاداروں اون نے تو زین چھوڑ دی خاموشی کے ساتھ، کیونکہ اماں کا حکم تھا حسین کو نہیں بلانا. لیکن محمد کو بچہ چھوٹا تھا نا، اتنا ظالم نے کسی نے گھوس مارا. محمد ہوا میں اڑتا ہوا زمین پر گرا، رو کر کہتا ہے اماں تیرے بیٹے نے زین چھوڑ دی ہے، اماں تیرے بیٹے نے زین چھوڑ دی ہے. ادھر حسین روتے ہوئے زینب کے پاس ہے، رو کر کہتے بہن تیرے بچوں نے زین چھوڑ دی ہے. بی بی نے کوئی جواب نہ دیا. حسین پھر کہتے ہیں شہزادی تیرے بچوں نے زین چھوڑ دی ہے. بی بی نے کوئی جواب نہ دیا. جب تیسری مرتبہ حسین نے بی بی کا کھانا ہلا کر کہا شہزادی آپ نے سنا نہیں، آپ کے بیٹوں اون و محمد نے زین چھوڑ دی ہے. بی بی رو کر فرماتی ہے صدقے تھے جہاں پر گرے ہیں انہیں پڑا رہنے دے. تو اتنی دور نہ جانا، تو اتنی دور جائے گا انہیں اٹھا کر لائے گا، تو تھک جائے گا. جہاں گرے ہیں پڑا رہنے دے. مجھے سمجھ نہیں آتی جو اون محمد کی لاش میں حسین کو نہیں جانے دیتی. جب اکبر نے زین چھوڑی، علماء کہتے ہیں جب حسین اکبر کی لاش پر پہنچے تڑپ کر رہ گئے اکبر سے پہلے. اکبر